نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو یہ مذہب عطا فرمایا۔ یہ مذہب آپس میں محبت سکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں، اتفاق اتحاد کے ساتھ میں رہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان۔ تین چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ ایمان کی مٹھاس کو پانے کے لیے انسان کے اندر تین چیزیں ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے من یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ جس سے بھی محبت کرے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو۔ من یحب اللہ ورسولہ لا یحب مما سواہما۔ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت ہو، کسی سے ویسی محبت نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالی سے ہو، سب سے زیادہ محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو۔ اور یہ کب پتہ چلے گا کس کی محبت زیادہ ہے کس کی کم ہے؟ جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف غیر اللہ کا حکم ہو۔ آپ اللہ کا حکم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہو، سنتیں ہوں، اور ایک طرف غیروں کا طریقہ ہو، فیشن ہو، رسم و رواج ہو، ان کے طریقے ہوں۔ اب پتہ چلے گا آپ کس کے طریقے کو مانتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے آپ کو۔ دوسری چیز جس سے ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے من یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ کسی انسان سے اگر محبت کرے، خالص اللہ کے لیے کرے، اپنی ذاتی غرض کی وجہ سے کسی سے دوستی نہ کرے، اللہ کے لیے کرے۔ عام طور پر لوگ اپنی غرض نکالنے کے لیے دوستی کرتے ہیں۔ مجھے آپ سے 100 روپے لینا ہے، روزانہ آ رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ 100 روپے مل گئے، لے کر غائب ہو گئے۔ نہیں ملے، یقین ہو گیا نہیں ملیں گے، پھر بھی غائب ہو گئے۔ لیکن جو اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی، دنیا میں بھی رہے گی قائم اور آخرت میں۔ دوسری چیز یہ ہے اگر کسی سے دوستی ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ تیسری چیز یہ ہے من یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقی فی النار۔ کفر کی بات کرنا اور کفر کا کام کرنا اتنا ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ اب تو لوگ نیتا گیری کے چکر میں کہ لوگ مجھے بڑا سمجھنے لگے، پیشانی پر خشکا لگا لیتے ہیں، ہاتھ میں ڈورا بھی پہن لیتے ہیں، آرتی بھی اتروا لیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بت کے سامنے سجدہ بھی کر لیتے ہیں، اس لیے تاکہ لوگ ووٹ مجھے دے دیں۔ کفر کا کام کرنا اور کفر کی بات کرنا اتنی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ ایک انگلی بھی کوئی اپنی آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا جو آپس میں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف۔ ایمان والا محبت کا مقام ہے، محبت کا محل ہے،
اس میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے جو نہ خود دوسرے سے محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے، اور جو چیزیں محبت کو ختم کر دیتی ہیں ان سے منع کیا، جیسے ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ برائی کرنا پیٹ پیچھے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ برائی اس میں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں تب بھی غیبت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ برائی اس میں ہے اور تم نے لوگوں کے سامنے بیان کی جبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس میں ہے ہی نہیں اور پھر تم نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ ایسا آدمی ہے تو وہ تو بہتان ہو گیا، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے، غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، اور بہتان کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اسلامی حکومت ہو اور اگر کوئی کسی پر کوڑے لگائے، کوئی کسی پر بہتان لگائے اور اس بہتان کو ثابت نہ کر پائے گواہوں سے، تو اسلامی حکومت کی طرف سے اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ بہتان لگانے والوں کو، شراب پینے والے کو 40 کوڑے، بہتان لگانے والے کو 80 کوڑے۔ اتنا بڑا گناہ ہے یہ بہتان لگانا۔ کسی کے اندر وہ خرابی نہیں ہے اور آپ نے لوگوں سے کہہ دیا کہ اس کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، یہ برائی پائی جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اپنے بھائی کا گوشت کوئی بھی کھانا پسند نہیں کرتا، وہ بھی بیچارہ مرا ہوا، مردار بھائی کا گوشت کھانا کون پسند کرے گا؟ کہا کہ جس طرح سے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، ایسے ہی غیبت کو برا سمجھو۔ غیبت بہت بری چیز ہے، غیبت کی وجہ سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، دشمنی پیدا ہوتی۔ اسی طرح سے اسلام نے منع کیا چغلی کرنے سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں لا يدخل الجنت النمام، اس کے معنی بھی یہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ تو چغلی کرنے سے بچو، اس کی بات اس سے کہہ دی، اس کی بات اس سے کہہ دی، اس کی بات اس سے کہہ دی۔ یہ چغلی جو ہے بہت سارے جھگڑے پیدا کر دیتی ہے، اختلافات پیدا کر دیتی ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر۔ اس سے بچنا چاہیے، بہت ضروری ہے اس سے بچنا۔ اسی طرح سے اور جو ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو۔ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا، رات کو اگر ایک آدمی اٹھتا ہے اور دوسرے کو دیکھتا ہے وہ بھی اٹھا ہے، رات میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو جو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ بھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھا ہوگا، اور جو چوری کرنے کے لیے اٹھا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ بھی چوری کرنے کے لیے اٹھا ہوگا۔ تو اچھا گمان رکھنا چاہیے، بدگمانی سے بچو۔ ایاکم والظن، یہ بدگمانی سے بہت ساری برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے عیب تلاش مت کرو۔ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، اپنے آپ کو تو بے عیب سمجھتے ہیں، دودھ کا دھلا ہوا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی خرابی ہے ہی نہیں، اور دوسروں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ صاحب وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، عیب تلاش کرتے ہیں دوسروں کے، ان سے بچنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، حسد مت کرو ایک دوسرے سے۔ حسد کے معنی کسی کے پاس ایک نعمت ہے اس کو دیکھ کر جلنا، اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہونا چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے،
یہ حسد ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اور دوسرے کا بغض نہ رکھو دل میں، بغض رکھ کر بیٹھے ہوئے کہ خواہ یہ بہت خراب آدمی ہے، اس کو کبھی نہ کبھی نپٹانا ہے، اب اس کی برائی کرتے پھر رہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ لا تباغضوا، بغض نہ رکھو دل میں۔ اور فرمایا کہ دوسرے سے بدگمانی نہ کرو، برا گمان نہ رکھو دوسروں کے بارے میں۔ ولا تجسسوا، اور تہمے نہ رہو ایک دوسرے کے، تلاش کرتے پھرے کہ اب یہ کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، اب کیا کر رہا ہے، تاکہ کوئی عیب ملے تو اس عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے۔ اگر کسی میں کوئی خرابی ہے تو اس سے خود جا کر کہہ دو کہ بھائی یہ خرابی ہے، اس کو دور کرو، تو وہ زیادہ اچھا ہے دوسروں کے سامنے بتلانے سے۔ ایک آدمی کے کرتے پر، پیچھے والے دامن پر کوئی داغ لگا ہوا ہے، کیچڑ لگی ہے، کچھ لگا ہے، اب آپ اس کے کان میں جا کر کہہ دیجیے کہ بھیا یہ کیچڑ لگی ہے آپ کے کرتے میں، وہ دھو لے گا۔ اور آپ دوسروں سے کہتے پھرو ارے خواہ وہ آدمی ہے نا، اس کے کرتے کے دامن میں پیچھے کیچڑ لگی ہوئی ہے، تو اس سے تھوڑی دھلے گا وہ، خود اس کو جا کر بتاؤ کہ بھائی تمہارے کرتے کے پیچھے یہ کیچڑ لگی ہوئی ہے، اس کو دھو لو، وہ دھو لے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی میں کوئی عیب ہے اس کو جا کر کے بتا دو تاکہ وہ اس عیب کو دور کر لے، دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم يفض الایمان الی قلبہ، اے وہ لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو اور دل میں ایمان نہیں اترا، لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت مت دو، تکلیف مت دو، ولا تعیروہم، اور ان کو عار مت دلاؤ۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس غلطی کو چھپا لو، من ستر سترہ اللہ، جو دوسروں کے عیب چھپائے گا اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ لیکن اب اس پر عار دلانا کہ میاں تم وہی ہو، تم نے فلاں دن ایسا کام کیا تھا، یہ عار دلانا یہ اچھا نہیں۔ تو فرمایا ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، اور ان کے عیبوں کو تلاش کرتے مت پھرو، فإنہ من یتبع عورت اخیہ المسلم، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کا عیب تلاش کرے گا، یتبع اللہ عورتہ، اللہ بھی اس کے عیب تلاش کرے گا، ومن یتبع اللہ عورتہ، اور اللہ جس کے عیب تلاش کرنے پر آ جائے، یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑیں گے، چاہے وہ اپنے محل کے بالکل اندر رہتا ہو، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے۔ معلوم یہ ہوا کہ دوسروں کا عیب تلاش نہیں کرنا چاہیے، خود اپنے عیب دیکھیں، اپنے بارے میں محاسبہ کریں۔ بزرگوں نے فرمایا اپنی اصلاح کا خود آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ اصلاح کے 4 طریقے ہیں۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اصلاح کے 4 طریقے ہیں۔ ایک تو وہ آدمی ہے جو اس کو فکر ہی نہیں اپنی اصلاح کی، جیسے کوئی آدمی کھیت کو اگر ویسے چھوڑ دے تو اس کی زمین سخت ہو جائے گی، اس میں پیداوار ہی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہم اپنی اصلاح سے بے فکر ہو جائیں تو ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ تو اصلاح کی فکر کرے آدمی، پھر اصلاح کی فکر ہوئی تو اب اصلاح کے 4 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی کسی بزرگ سے بیعت ہو جائے اور اپنے اندر جو خرابیاں ہیں وہ ان کو بتلاتا رہے کہ حضرت میری یہ عادت ہے، حضرت میرے دل میں وسوسہ آیا ہے، حضرت مجھ سے نماز کی پابندی نہیں ہوئی، حضرت میری سنتیں چھوٹ گئی، حضرت میرے دل میں یہ وسوسہ آ گیا۔ تو وہ اگر اپنے شیخ بنا لے گا اور شیخ کے پاس میں جا کر کے اپنی اصلاح کرائے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ شیخ کے پاس آنے والے بھی 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھی جاتی ہے، وہ رس پیتی ہے تو
اس سے شہد بنتا ہے، اور تتیا بھیڑ جاتا ہے وہ بھی رس پیتا ہے باغیچے میں جا کر، مگر اس سے زہر بنتا ہے۔ تو انسان اگر اخلاص کے ساتھ کسی بزرگ کے پاس جائے تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت پیر نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، اور اس زمانے میں بڑے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا کرتے تھے اجتماع میں۔ تو ایک بار ایک آدمی گیا حضرت پیر نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور حضرت سے کہا کہ حضرت وہ جو حضرت جی آتے ہیں نا وہ تو پان کھاتے ہیں، تو پان کھانا کوئی ناجائز ہے کیا لگا پان کھاتے ہیں وہ تو حضرت پیر نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب شہد کی مکھی باغیچے میں جاتی ہے تو وہ پھول تلاش کرتی ہے تاکہ اس کا رس پیے وہ، اور خنزیر اور سور جب باغیچے میں جاتا ہے تو پاخانہ تلاش کرتا ہے کہاں پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت جی کے اندر تم کو اور کچھ اچھا ہی نظر نہیں آیا، بس پان کھانا ہی نظر آیا۔ تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو عیب نہیں ہوتا اس کو بھی عیب بنا کر پیش کرتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیب سے منع فرمایا کہ عیب تلاش مت کرو لوگوں کے، اور خود اپنے عیب تلاش کرو۔ تو حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا تو کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ اور اپنے اندر جو خرابی ہے برائی ہے وہ ان کو بتاتے رہو تاکہ وہ اس کا علاج بتائیں، اس طرح سے وہ برائیاں دور ہو جائیں گی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک طریقہ یہ ہے اصلاح کا کہ نیک لوگوں سے دوستی کرو اور ان سے معاہدہ کرو، آپ کے اندر جو اچھائیاں ہیں وہ آپ ہم کو بتا دینا، اور ہمارے پاس جو اچھائیاں ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، اور ہمارے اندر اگر آپ کو کوئی برائی نظر آئے، کیونکہ آدمی کو اپنی برائی کم نظر آتی ہے، تو اس لیے اپنے دوست سے کہا کہ ہمارے اندر آپ کو برائی نظر آئے تو آپ ہماری اصلاح کر دینا، وہ برائی کو ظاہر کر دینا تاکہ ہم اس کو چھوڑ دیں، اور آپ کے اندر ہم کو کوئی برائی نظر آئے گی تو ہم اس کو ظاہر کر دیں گے، بتا دیں گے تاکہ آپ اس برائی کو چھوڑ دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے اصلاح کا۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جو دشمن آپ کے اندر برائی بتائے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ دشمن کو برائی ہی نظر آتی ہے۔ دشمن جو برائی بتا رہا ہے اس کے بارے میں سوچیں وہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے اس کو چھوڑ دیں، نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے اندر برائی ہے ہی نہیں۔ دشمن ایسی چیز کو بتا رہا ہے جو برائی ہی نہیں ہے، ایسی چیز کو بتا رہا ہے وہ برائی بنا کر۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے اصلاح کا۔ اور چوتھا طریقہ یہ ہے رات میں سونے سے پہلے آپ اپنا خود کا حساب کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب ہوگا میدان حشر میں، اس سے پہلے خود اپنا حساب کرو، اور حساب اس طرح کریں کہ یہ سوچیں رات بھر دن بھر میں نے کتنی نیک کام کیے، کتنی نیکیاں کی اور کتنے برے کام کیے، یہ سوچیں اپنے بارے میں، اور پھر یہ فیصلہ کریں انشاءاللہ آئندہ کل میں نیک کام زیادہ کروں گا اور برے کام کم کروں گا۔ اس طرح سے برائیاں کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، اور نیک کام زیادہ ہوتے ہوتے نیک کام رہ جائیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے اصلاح کا۔ ان چاروں طریقوں کو اختیار کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ کسی ایک طریقے کو اختیار کر لے تو انشاءاللہ تعالی اصلاح ہوگی۔ شیخ بنا لے کسی کو اپنا، شیخ بھی دیکھنے میں تو انسان ہی ہوتا ہے، دو آنکھیں، دو کان، ناک، دانت سب انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسے بانس اور گنا دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ایک میں میٹھا رس بھرا رہتا ہے اور ایک میں کچھ نہیں۔ اسی طرح ذکر کرتے کرتے
شیخ کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے مٹھاس آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے، اللہ کا نور آ جاتا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ایک تو ہے وقوف قلبی، یعنی اس کی کوشش کریں کہ میرے دل میں صرف اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا دھیان جمائے۔ اور ایک ہے ربط قلبی۔ ربط قلبی کا مطلب یہ ہے اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل سے جوڑے، یہ خیال کریں کہ میرا دل خالی ہے اور میرے دل میں میرے شیخ کی طرف سے فیض آ رہا ہے، یہ خیال کرتے ہوئے شیخ کے پاس بیٹھیں گے تو شیخ کا جو فیض ہے شیخ کے دل سے اپنے دل پر بھی منتقل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس کو ربط قلبی کہا جاتا ہے، یعنی شیخ کے دل سے اپنے دل کو جوڑنا تاکہ ہمارے دل میں بھی وہ چیزیں آئیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچے گا۔ شیخ جو ہے وہ فائدہ پہنچانے میں ایسا ہے جیسے بادل۔ اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ معنی ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پانی برساتے ہیں، لیکن عام طور پر عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں بادل کے ذریعے، بادل آتا ہے پھر بارش برستی ہے۔ ایسے ہی شیخ ہوتا ہے، شیخ کے ذریعے سے فیض ملتا ہے، فیض پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے بغیر ماں باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے بنایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے بنایا، لیکن عام عادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ذریعے اولاد کو دنیا میں لاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کے ذریعے فائدہ پہنچاتے ہیں، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ تک ہی پہنچنا ہے، اللہ کا نور ہی حاصل کرنا ہے، اللہ سے ہی تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے ہی لو لگانا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ ہم شیخ جس طرح سے بتائیں اس طریقے پر کریں، ذکر اذکار کریں تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو، ہمارے دل کی اصلاح ہو، زبان کی اصلاح ہو، اعضاء اور جوارح کی اصلاح ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔